ایک پرو نواز ووٹ ہے اور ایک اینٹی نواز ووٹ ہے. بس یہ دو کیٹیگریز ہماری بنی ہوئی ہیں پنجاب کے صوبے میں. ریڈیوس کر دینا جب آپ ٹینشن کو. تو یہی ہے کہ یار کیا شریفs کو ایک مرتبہ پھر لانا چاہیے اور ان کا جو سو کالڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے ٹاپ ڈاؤن والا جس میں موٹر ویز، انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز وغیرہ 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 اس کو فالو کرنا ہے یا which is not exactly bad لیکن چلیں اس پہ گڈ اور بیڈ کی کرٹیسزم ان کو اس بات پر ملتا تو ہے. دیر آر ویریس ماڈلس ہر جگہ ہیں. ضروری نہیں ہے اس ایک کے ہی مقابلے میں یہ ہے کہ آپ ان پہ کتنا مرضی کرٹیسزم کر لیں تو پیپلز پارٹی والا جیسے یہ جس کو تو آپ کہیں جی قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں، بٹ یہ انکم سپورٹ پروگرام، اگر وہ انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اب برازیل میں جو چینج آئی ہے تو وہ جو لولو آیا ہے وہاں پہ تو وہ بیسیکلی سب سے پہلے کیش ٹرانسفر ٹو پور سیگمنٹس آف دس سوسائٹی وہ تو انہوں نے ہی شروع کیا تھا نا. خیر اس ہم بحث میں نہیں پڑھتے کہ کس کا ماڈل بہتر ہے، آج کے تو آپ کا موضوع ہی نہیں ہے. آپ کا موضوع آپ غالباً یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اتنی تلخ لہجہ اور سخت زبان پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور وہ بھی الیکشن کیمپین کے نام پہ، اور آئی ایم ناٹ ایون شیور اگر پی ایم ایل این اس چیز کو کاؤنٹر کر پائے گی یا نہیں، اور کیا وہ اتنا کراؤڈ بھی پل کر سکتے ہیں اگر وہ بھی اسی طرح کی نہیں. وہ تو ماڈل اپنا لیں. دیکھیے وہ ان کے تو ٹاپ لیول پہ مطلب جیسے کہ میاں صاحب نے ابھی تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ درست بات ہے، انہوں نے بردباری کا ثبوت دیا. میاں صاحب نے اپنے اسکیل پر ایک مرتبہ بھی ریئیکٹ نہیں کیا ہے. احسن اقبال نے، خواجہ سعد رفیق نے کیا ہے. کل مریم بی بی نے نہیں، یعنی پرسوں انہوں نے وہ خطاب کر رہی تھی، اپنی حلقے میں گئی تھیں اور وہاں انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم منشور نہیں دے پائے، تو اتفاق سے وہ اوپر سے گرین لائن وہ گزر رہی تھی بس، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا منشور ہے، تو تالیاں. اس کے علاوہ ایز سچ وہ اتنا او ٹی ٹی اٹیک نہیں کر رہے ہیں آن بلاول. ان کے ٹرولز کر رہے ہیں. ابھی اس میں کافی خود کفیل ہو گئے ہیں ہمارے پی ایم ایل این والے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینٹی نواز ایلیمنٹ تھے. ہماری جو بیسک کانسٹیٹوئنسی تھی، ہماری جو کور کانسٹیٹوئنسی تھی وہ تحریک انصاف نے اچک لی. تب تحریک انصاف تو ہے نہیں پکچر میں. اب چونکہ وہ نہیں ہے، وہ اس وقت پی ایم ایل این پہ فوکس، اس لیے آپ ایسا کرو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی تو نہیں اینٹی نواز جو اور یا اینٹی شریف جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو تو بلاول صاحب کو یہ تو نہیں لگتا کہ نواز شریف پھر 2/3 میجورٹی سے آ سکتے ہیں؟ انہیں اس چیز کا کیا پتا کوئی ڈر ہو، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ تو آئیں گے تو کیا کر لیں گے؟ کیا پہلی مرتبہ 2/3 میجورٹی سے آئیں؟ بلاول کا تو یہی پوائنٹ ہوگا نا کہ وہ پھر سے کیوں آئیں 2/3 میجورٹی سے، ہمیں بھی موقع ملے. دیکھیے لاسٹ ٹائم جب یہ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے نا 1997 میں تو کیا ہوا تھا؟ 2 سال بعد مارشل لا لگ گیا تھا نا، جو کہ فکس پیٹرن رہا ہے. اب آئیں گے تو 1 سال بعد لگ جائے گا، بس یہ ڈفرینس ہے. ہاں اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہ اپنے دل میں آئی بات کریں گے. تو اپنے دل میں آئی بات کہنے کا موقع کیا. لیکن اس سے آپ نے مینشن کیا کہ یہ سہولت کہتے ہیں نا ٹیلی فون پہ کہ یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو ہماری یہ بدقسمتی ہے جو ہمارے سیاستدان سمجھ نہیں پاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تحریک انصاف کے قائد جیل میں بیٹھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یار آپ کو پہلے رولز تو ڈیفائن کرو کہ پاکستان کی فارن پالیسی کس نے بنانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلاول بھٹو کے ماڈل کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. کون کہتے ہیں؟ جو جیل میں بیٹھے جن کا نام ہم نہیں لے سکتے. نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کور کانسٹیٹوئنسی ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی لی ہے کہ جی نواز شریف میں اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک جیسی جماعتیں ہیں، دونوں کرپٹ ہیں، دونوں انکمپٹنٹ ہیں اور یہ باریاں لیتے ہیں اور ڈرامہ لگاتے ہیں کہ جی ایک ہم اپوزیشن میں اور ایک حکومت میں، اندر سے ایک ہے اور میں ان کا الٹرنیٹو ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ حکومت میں آئے تو وہ بھی ویسے ہی رہے اور انہوں نے ایک اور ہمارے ہاں ٹرم ایک متعارف کروا دی، وہ تھی سیم پیج کہ میں تو بنی گالا بیٹھا ہوا ہوں، اسمبلی میں بندے پورے کرنے ہیں، کورم پورا کرنا ہے، بجٹ پاس کروانا ہے، تو جنرل فیض
بندے لا کے دے. کبھی انہوں نے اس طرح پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بہت ریگولرلی نہیں کیا, اپنے لوگوں سے نہیں ملتے تھے. یہ ایک اور ماڈل آ گیا تھا جس کو ہائیبرڈ کا نام دے کر, ہائیبرڈ نظام, بڑا اچھا انگریزی اس کے اوپر لگا کے تو اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی جس انداز میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی, بیوی اللہ میرے منہ میں خاک, اب آپ پھر کہیں گی کہ میں تو عجیب سی بات کر دیتا ہوں اور اچھی خبر دیتا ہی نہیں ہوں. میرا خیال ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی. پھر سے ہائیبرڈ نظام. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی حکومت 8 فروری کے بعد تشکیل پائے گی وہ دیر پا نہیں ہوگی. ایک میں نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. میرے خیال کے مطابق انہیں سادہ اکثریت بھی بہت مشکلوں سے نصیب ہوگی. پی ایم ایل این کو تو پھر پیپلز پارٹی کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سادہ اکثریت, واحد اکثریتی جماعت کے طور پر اب بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح الیکشن چل رہا ہے بہت زیادہ مسالہ نہ پڑ جائے ذرا تو 91 سیٹیں لیں گے پی ایم ایل این. یہ آپ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے فرشتوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے, تو کچھ نمبر زیادہ ہو سکتے ہیں تو سادہ اکثریت مل سکتی ہے. تو سادہ اکثریت کی بنیاد پر بنی ہوئی حکومت کو ٹف فیصلے نہیں لے سکتی, کیونکہ ہمیں بہت ٹف فیصلے لینے ہیں. آئی ایم ایف کی مارچ کے بعد اصل جو ہماری نیگوسیشنز ہونی ہے نا وہ مارچ کے بعد ہونی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ بھانپتے ہوئے ینگ آدمی ہیں بلاول بھٹو کہ یار شاید آئندہ حکومت کو ثبات نہیں ملنا اور پھر دوبارہ ہمیں الیکشنز کے لیے لوگوں کے روبرو آنا پڑے گا. اور میں کہوں گا دیکھا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں پرانے, تم مجھے ووٹ دیتے, دیکھا یہ وہ وغیرہ, اور یہ کہ یہ ایک جیسے ہیں, یہ ذمہ دار. اور اگر فرض کریں بلاول صاحب آ جاتے ہیں تو وہ سخت فیصلے لے پائیں گے؟ اگر کولیشن گورنمنٹ ان کو بھی بنانی پڑے گی. نہیں, کیونکہ یہ جس طرح جب تک آپ یہ پہلے رولز ڈیفائن کریں, اس حوالے سے میں بہت وسیع تر تناظر میں تھوڑا سا شاہد خاقان عباسی وغیرہ کی جو سوچ ہے, having so many differences of their approach, کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ ماڈل پہ مجھے سخت اعتراضات ہیں. اس میں وہ یہ ہے کہ جی آپ مارکیٹ ڈریون ہو, اس میں غریب آدمی کا تذکرہ سچ نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت اگر ہے تو بڑھاؤ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کا اپنا ماڈل. لیکن ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی جس انداز میں انتخاب ہو رہے ہیں یہ ہمیں سیاسی استحکام کی طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں لے کے جائیں گے, لائک نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اپیرنٹلی آپ کی بلاول بھٹو سے ایک اسپیشل ایسوسیشن ہے, ناٹ جسٹ فار پولیٹیکل ریزنز, جو بھی انسان کی اپنی پسند بھی ہو سکتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کافی پیک پہ جا رہے ہیں اپنے الیکشن کیمپین میں, اور لگاتار فار سم ریزن وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کا کوئی اس وقت اسپیشل ایجنڈا چل رہا ہے جس کی بیسس پہ وہ بار بار ان کا فوکس ایک ہی ہے, اور کیا پی ایم ایل این اس چیز کو کاؤنٹر کر پائے گا؟ سب سے پہلے ایک وضاحت, میں نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو اپنی خصوصی اس کا ذکر کیا تھا, اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ دیکھیے یہاں پہ تو بہت لمیٹڈ جرنلسٹ ہوتے تھے جب محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. یو آر ٹاکنگ آف 77-78. ہمارا میڈیا سینیریو تو تھا ہی کافی لمیٹڈ. نہیں, اس وقت تو بہت لمیٹڈ, اور اسلام آباد میں تو بہت کم جرنلسٹ ہوتے تھے نا. اس کے بعد یہ کہ پری سینسرشپ کا دور تھا, مارشل لاء لگا ہوا تھا, اور جو یہاں پہ گنتی کے چند رپورٹرز بھی تھے تو وہ بھی بیچارے رابطہ کرنے سے گھبراتے تھے. تو میری بنیادی طور پر میں زیادہ ادھر ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم ہوتے تھے, بہت مشہور یہاں کا ڈینٹ, ابھی بھی ان کا کلینک ویسے ہے, ان کی یاد میں ابھی تک موجود, ان کے بچے وغیرہ چلا رہے ہیں. تو وہاں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہ ٹھہرتی تھیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی ملاقات ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. تو اس دن وہ بہت ڈپریس ہوتی تھی فار دا رائٹ ریزنس. آف کورس. تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ وہ اس دن وہ کسی سے نہیں ملتی تھیں, تو یہ کہتی تھی کہ جب نصرت آئے تو اس کو آنے دینا. تو آپ کی اور ان کی, تو میں پھر یہ ہے کہ جب وہ اٹھتی تھی نا جیل سے آ کے ملاقات کر کے, تو وہ سو جاتی تھیں. جب وہ اٹھتی تھیں 5-5:30 بجے تو میں ادھر نیچے بیٹھا ہوتا تھا, تو جب وہ اٹھتی تھیں تو پتہ چل جاتا تھا. اور یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ظفر نیازی صاحب کا ایک کرسیشن کتا تھا, شیروز کا نام تھا.
शेरू हाँ, और वो कुत्ते वो कहते थे इसको निकालो यू नो, क्योंकि मैं जब आता था वो भी क्योंकि मुझे ज़रा फिर कुत्तों के साथ आई एम डॉग फ्रेंडली टाइप, तो मैं उसके साथ ऐसे इंगेज रहता था। तो मैं जब ऊपर जाता था उनके अभी कमरे की तरफ, तो वो भी मेरे साथ आए, निकालो इसको। तो उसके बाद ये कि वो जब भी वज़ीर आज़म रही तो मैंने कभी उन्हें PM नहीं कहता था, मैं उनसे बहस करता, बीबी आपने ये क्या किया है, तो यू नो शी वॉज वेरी। फिर हम लोगों को जाहिद हुसैन होते थे, ज़ियाउद्दीन साहब होते थे, हमारे सीनियर थे HK बर्की साहब जो कि भुट्टो साहब के दोस्त थे, हम लोगों के साथ वो बहुत बहस करती थी अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी। तो वो उसकी वजह से मैंने इन्हें हमेशा जो है वो बीबी के बेटे के हवाले से देखा है, डेट्स अबाउट इट, ये एसोसिएशन। अदरवाइज़ मेरी लास्ट उनसे जो वैसे इस तरह फेस टू फेस जो हुई है वो डेट वाज ऑन द डे ऑफ माय डॉटर्स मैरिज लास्ट ईयर December 11th 2023। बिलावल भुट्टो से उसके बाद मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, ना टेलीफोन पे हुई है, ना वैसे मुलाकात हुई है। सो आई एम इन नो पोजीशन टू टेल यू कि व्हाई इज ही डूइंग सो, ठीक, तो इसका मैं एक्सेस नहीं है मेरी उस तरह। लेकिन आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर बताएं, आप एज अ जर्नलिस्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हो अपने, मेरा अपना ख्याल है कि वो ये महसूस करते हैं, और टू एन एक्सटेंट राइटफुली सो, कि पंजाब में जो बेसिक जो पोलराइजेशन है